اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ واجب الاحترام، اسلام کے اوائل دور میں جب نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ محترم مقام خواتین و حضرات، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نبوت سے 3 سال قبل آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ جہاں اللہ نے چاہا جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے، اور جو آپ کو تسبیح اور تحلیل اور تحمید آتی آپ اسے پڑھتے اور دل کا سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بعثت ہو چکی ہے اور آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، آپ کو خبر پہنچی، تو آپ نے اپنے بھائی انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ آپ جا کے ذرا معلومات کر کے آئیں۔ تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی انیس آپ مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر خبر لا کے اپنے بھائی کو دیتے ہیں کہ واقعی ان کا پیغام جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح، صاف اور شفاف ہے۔ ان کی جو تبلیغ ہے وہ بھلائی کے اوپر ہے، خیر کے اوپر ہے، اور ان کی پیروی کرنا دین و دنیا کے اندر برکتوں کا باعث ہے۔ اس قسم کا مفہوم جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی نے بیان کیا، تو حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ باتیں سنی تو پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ انہیں معاذ اللہ کاہن اور ساحر اور اس قسم کی شاعر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ واقعی سچے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میرے اہل و عیال ہے، ان کا خیال رکھنا، میں خود جا کے ان کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ اپنا توشہ دان لیتے ہیں اور اس میں سامان خود و نوش رکھتے ہیں، اور بھائی نصیحت کرتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں ذرا دھیان سے رہنا۔ چنانچہ آپ طویل سفر کر کے مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں اور سیدھا حرم شریف کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ رات جب ہوتی ہے تو آپ سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا گھرانہ ہی سخی ہے، جن کی سخاوت کے چرچے 4 داغ عالم میں ہے، جن کی سخاوت کا ذکر رب قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، یہ گھرانہ ہی سیدوں کا ایسا ہے، سادات کا، سخیوں کا۔ تو محترم خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے مسافر ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ دیتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، اور رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشانہ کے اوپر یہ گزارتے ہیں۔ صبح یہ حرم شریف میں پھر آ جاتے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، جب رات ہوئی تو پھر سونے کے لیے حرم شریف کے سین میں جب لیٹتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں تو پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، جب حرم شریف کے اندر لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پھر ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ لیکن آج سکوت توڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اگر میرا راز فاش نہ کریں تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، میں صبح تمہاری ملاقات ان سے ضرور کراؤں گا۔ اپنے گھر لے گئے، رات حضرت علی کے گھر آرام کیا۔
صبح سویرے وعدے کے مطابق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ باتیں ہوئی، جو وسوسے تھے، تحفظات تھے، وہ ختم ہوئے، اور کفر کی جو تاریکی دل کے اوپر تھی وہ دور ہو گئی، اور سینہ نور علی نور ہو گیا، ایمان کے نور سے جو ہے وہ سینہ منور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں واضح و نصیحت فرمائی۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تلقین فرمائی تھی اپنے ایمان کا بھی اظہار نہ کرنا یہاں پہ مکہ المکرمہ میں، لیکن غیرت ایمانی تھی، اور ایمان کا جو نور تھا وہ دل کے اندر اور پورے جسم کے ہر رگ کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ یہ حضور کی صحبت کا فیضان تھا۔ چنانچہ آپ حرم کعبہ میں آتے ہیں، اور اعلان سرداران مکہ اور سرداران قریش کے درمیان آپ اللہ کی وحدانیت اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو ہی آپ نے اللہ کی وحدانیت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، ہڈی ہے، لوہا ہے، جو کچھ بھی جس کے ہاتھ میں آیا آپ کو مارا، اور بے تحاشا مارا۔ حضرت عباس حضرت آئے اور انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون شخص ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے، جہاں سے تمہارے تجارتی قافلے جاتے ہیں، تمہارے تجارتی قافلے یہ روک دے گے۔ چنانچہ تب جا کے انہوں نے چھوڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اسلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجوں کو بلند فرمائے۔ واجب الاحترام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، آب زمزم جام کر نوش جاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آب زمزم سے اپنے چہرے کو دھویا، لہو صاف کیا۔ جب کچھ طبیعت کے اندر افاقہ ہوا تو پھر آپ جا کے اس مجلس کے اندر کفاران مکہ کے سامنے پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، پھر بے تحاشا آپ کو مارتے ہیں، پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچاتے ہیں، اور کہتے ہیں قبیلہ غفار کا جو ہے وہ بندہ ہے، معزز بندہ ہے، وہ آپ کے تجارتی قافلے روک لیں گے، تب جا کے پھر آپ کی جان چھوڑتی ہے۔ چنانچہ آپ پھر اپنے آپ کو ابو زمزم سے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت انیس اپنے بھائی سے کہتے ہیں میں تو ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ حضرت انیس کہتے ہیں میں تو پہلے ہی ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ پھر اپنی والدہ محترمہ سے یہ عرض کرتے ہیں، وہ خوشبخت خاتون وہ بھی جلد ہی فوراً یہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا جو پیش کیا، فوراً دعوت کو قبول کیا، اور وہ بھی جو ایمان لے آئیں۔ چنانچہ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ غفار، اپنے قبیلے والے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دولت جو ہے وہ پیش کی، دعوت دی۔ چنانچہ نصف قبیلہ اسی وقت ایمان لے آیا، اور نصف قبیلہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تشریف لے گئے وہاں پہ، تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچے اس دنیا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ سچے انسان ہیں، تو یہ شان تھی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میری محترم خواتین و حضرات سے گزارش ہے، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔